السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ ان کے لیے رجب کے مہینے میں کنڈے بھرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس نیاز کے لیے کھیر پوری کا ہونا ضروری ہے؟ کیا نیاز صرف مٹی کے برتن میں ہی دلائی جا سکتی ہے؟ کیا بغیر غسل کے نیاز کھا سکتے ہیں؟ کیا سورج اگنے سے پہلے ہی نیاز دلانی چاہیے؟ کیا نیاز وہیں بیٹھ کر کھانا ضروری ہے جہاں وہ دلائی گئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے کھجور کھلانے کو کہا تو درخت نے کیا کیا تھا، اور ان کی دعا سے ایک آدمی نے 50 حج کیا۔ جب 91ویں بار جا رہا تھا تو اس کی موت کیسے ہو گئی تھی؟ اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ جھوٹ بولنے والے شخص کو کیوں دھوکہ دینے والا کہا گیا ہے؟ بے وقوف آدمی سے دوستی کرنے میں کیا خطرے ہو سکتے ہیں؟ کنجوس شخص مشکل وقت میں کیوں ساتھ نہیں دیتا؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے پوری ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے اور بڑے تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوئی۔ یہ دن پیر کا تھا۔ آپ کی کنیت یعنی ادبی نام ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل تھا۔ لقب یعنی خاص نام صادق، فاضل اور طاہر تھا۔ آپ کو صادق اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ جیسا نام تھا ویسا ہی آپ کا کردار بھی تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے 2 مشہور صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت کی۔ آپ سے آپ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن امیہ رحمۃ اللہ علیہم جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے برکت حاصل کی۔ ایک شخص نے بتایا کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ ایک آدمی نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے عرض کی کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کر سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے اللہ پاک اسے بہت زیادہ مال عطا فرما تاکہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ اسے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ جب 91ویں بار حج کے لیے مقام زحفہ پہنچا اور غسل کے لیے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کی تیز لہریں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی، آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد
تبرک کے طور پر اس کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے منی شریف کی طرف آیا تو مسجد خیف شریف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا، آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری وہ چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی چادر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوت میں ہے، تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، دوسری حد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر، تیسری حد نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو، میں نے اسے لکھ بھی دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا، امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اسے جنت میں مقام عالی شان مل گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھیں۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی، اے ابو عبداللہ، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے خلیفہ کو سبق دینے کے لیے ارشاد فرمایا، تاکہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کریں۔ اے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اونچے خاندان کے ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی، اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق کیوں ادا نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق خاندان سے نہیں، اعمال صالحہ یعنی نیکی کے کاموں سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کے مبارک ہونٹوں پر ہمیشہ مسکان رہتی، لیکن جب بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو ان کی شان اور عظمت کے احساس سے آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا۔ آپ کبھی بھی بنا وضو کے حدیث پاک بیان نہیں کرتے تھے۔
آپ ہمیشہ نماز، تلاوت یا خاموشی میں مشغول رہتے۔ آپ کبھی بھی فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ باہری اور اندرونی دونوں علم کے مالک تھے۔ آپ عبادت، محنت اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے مشہور تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں لمبے سمے تک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ میں نے ہمیشہ انہیں 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مشغول پایا۔ یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر روزہ رکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے۔ آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والو، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے ہو؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افسوس میرے اور تمہارے بیچ پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، جس چیز کو کھو دیا ہے اس پر کیوں غم کرتا ہے؟ غم کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آئے گی، اور جو چیز تیرے پاس ہے اس پر گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ موت ایک دن اسے بھی تجھ سے چھین لے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 طرح کے لوگوں کی سنگت یعنی دوستی مت کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سراب کی طرح یعنی ریتیلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، جس پر پانی کا دھوکہ لگتا ہے یعنی پانی لگتی ہے، اس کی طرح ہے۔ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی کچھ لوگوں نے پابندی کر رکھی ہے، جو کہ غلط پابندی ہے۔ اس کنڈے کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ اسے پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے۔ فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گڑنت قصے ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں۔ اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک کے مطابق 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھانا کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں، اور اسے گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے، اور کنڈے کی نیاز ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افترا یعنی تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ فرمانے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چیز جس کو مسلمان اہل علم و اہل تقوی اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کرے کہ اس کی برکت سے بہت سی اڑی یعنی اٹکی ہوئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے
ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں میں کنڈے کی رسم مشہور ہے۔ کنڈے کے مشہور ہونے کی وجہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے، لیکن میرا انوبھو یہ ہے کہ بنا پالش کیے ہوئے مٹی کے کنڈے جن میں چھوٹے چھوٹے چھید مسام ہوتے ہیں، ان میں کھیر جمانے سے کھیر زیادہ سوادشٹ بنتی ہے۔ کچھ لوگ کچن میں بنا پالش کی ہوئی کوری مٹی کی چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں کھیر جما دیتے ہیں۔ ان کٹوریوں میں بنی کھیر بہت سوادشٹ لگتی ہے، لیکن اگر اسٹیل کے برتن میں کھیر جمائی جائے تو اس کا سواد اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا مٹی کے برتن میں ہوتا ہے۔ راہ خدا میں دی جانے والی چیز نیاز اور فاتحہ جتنی لذیذ ٹیسٹی چیز پر ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا اور مسلمان کے دل میں خوشی زیادہ ہوگی۔ کنڈوں کی نیاز جس نے شروع کی ہوگی وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا، پھر چلتے چلتے لوگ کنڈوں کی حکمت بھول گئے اور نام باقی رہ گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کسی بھی حلال چیز پر کر سکتے ہیں۔ کچھ پکائے کھائے بغیر فقط درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ پورے ماہ رجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا یوم عرس ہے، جیسا کہ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 ہی کو ہوا ہے، تو آپ نے جان لیا کہ نیاز دلانے کے لیے کھیر پوری کا ہونا ضروری نہیں، آپ کسی بھی چیز سے نیاز دلا سکتے ہیں۔ اور نیاز دلانے کے لیے مٹی کے برتن کا ہی ہونا ضروری نہیں، آپ کسی بھی برتن میں نیاز دلا سکتے ہیں۔ اور ہاں، بغیر غسل کے بھی نیاز کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ غسل کے بنا نہیں کھا سکتے۔ اور آپ کسی بھی سمے نیاز دلا سکتے ہیں، سورج اگنے سے پہلے کی شرط صحیح نہیں ہے۔ اور آپ نیاز کہیں بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ فیضان جعفر کے 9 حروف کی نسبت سے 9 فرامین امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہتے ہو کہ وہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ نمبر 2، اگر تمہیں رزق میں دیری محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 3، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا، جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ نمبر 4، صدقہ دینے سے روزی رزق بڑھتی ہے اور زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ نمبر 6، اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 7، دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، جو انسان میانہ رویہ یعنی خرچ میں بچت اور بیلنس اپناتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری سے افضل کوئی زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا جو آپ کی شہادت کی وجہ بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک حضرت